اچھا، ریاست کلات نے برٹش بلوچستان کو جو چاقی اور کوئٹہ اور جہاں پہ ریلوے لائن بچھی ہے، اس کو خدا داد خان نے لیز پہ دے دیا انگریزوں کے ساتھ، مستونگ معاہدے میں یہ دے دیا گیا، میرے خیال میں اس زمانے میں 70,000 روپے سالانہ۔ اور اس کے بعد جب ریفرنڈم ہوا، انگریزوں کو تو چاہیے تھا کہ وہ جو لیز آپ نے ایک مکان کرائے پہ دیا تو واپس کرایہ دار کو ہی، کرایہ دار کو دے، ٹھیک، بالکل۔ لیکن انہوں نے ریفرنڈم کروا دیا۔ اس ریفرنڈم میں جو کوئٹہ کے میونسپل کارپوریشن کے ممبران میں ہمارے سردار اور نواب بھی تھے، جس میں خیر بشمری صاحب تھے اور نواب بگٹی صاحب تھے، دونوں نے پاکستان کے حق میں فیصلہ دیا۔ بالکل، اس میں کوئی شک نہیں، کچھ تاریخی حقائق ایسے ہیں، تلخ ہیں، لیکن وہ حقائق پر مبنی ہیں، اور میرے خیال میں جو آج دن تک ہمیں سزائیں مل رہی ہیں، انہی گناہوں کی ہمیں سب کو سزائیں مل رہی ہیں، اہل بلوچستان کو۔ جو گناہ ہمارے اکابرین نے یا چاہے دانستہ یا غیر دانستہ طور پر ان سے جو ہوئے ہیں وہ گناہ، ان کی سزائیں ہم کاٹ رہے ہیں۔ اچھا، جب یہاں پر نیشنل عوامی پارٹی بنی جس میں پختون بلوچ اکٹھے تھے اور ایک قوت تھی، بلکہ نیب کے تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس کی ابتدا بھی بلوچستان سے ہوئی۔ میر عبدالعزیز کرد، عبدالرحیم خواجہ خیل، یہ سارے عثمان گل، اس کے بعد انہوں نے کلات نیشنل پارٹی پارٹیشن سے پہلے بنائی۔ جی۔ وہ کلات نیشنل پارٹی پھر نیشنل عوامی پارٹی کی صورت میں، اور پھر باشانی بھی آ گئے اس میں، اور ولی خان بھی آ گئے، یہ ایک قوت تھی۔ وہ قوت کیوں پارا پارا ہو گئی؟ دیکھیں، ہم یہ تو پہلے سوچیں کہ جو ہم نے قوت بنائی ہے وہ کس کے خلاف بنائی ہے۔ ہم نے ہمیشہ اپنے مد مقابل اور اپنے حریف یا اپنے دشمن کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا ہے۔ جب آپ اس کے خلاف متحد ہوتے ہیں تو یہ موقع بھی اس کو آپ پرووائڈ کر رہے ہیں کہ وہ آپ کے خلاف بھی تو کچھ کرے نا۔ وہ تو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے تو نہیں بیٹھا ہوگا، وہ تو دیکھ رہا ہے آپ کو کہ آپ متحد ہو رہے ہیں، چاہے استماع گل کی شکل میں آپ متحد ہوئے تھے، چاہے کلات نیشنل پارٹی کی شکل میں ہوئے تھے، یا نیشنل عوامی پارٹی کی شکل میں ہوئے تھے، یا بی این این کی شکل میں ہوئے تھے، یا بی این پی کی شکل میں، یا نیشنل پارٹی کی شکل میں۔ جب آپ متحد ہوتے ہیں تو یہ نہ بولیے کہ وہ آپ کے مقاصد کو بھی جانتا ہے کہ آپ کیوں اکٹھے ہو رہے ہیں۔ آپ مسلم لیگ میں اکٹھے ہو جائیں، وہ آپ کے خلاف اتنی سازشیں نہیں کرے گا۔ آپ کسی مذہبی پارٹی کی طرف جائیں تو وہ آپ کے خلاف اتنی سازشیں نہیں کرے گا۔ آپ کسی قومی پارٹی کی طرف جائیں تو وہ آپ کے خلاف یہاں پہ سازش نہیں کرے گا۔ آپ بلوچ انٹرسٹ اور بلوچستان کے وسائل اور بلوچستان کی ہونے والی زیادتیوں کے خلاف اگر متحد ہوتے ہیں تو اس کا خلاف آپ اس ریاست کے خلاف متحد ہو رہے ہیں، تو وہ کسی نہ کسی طریقے سے آپ میں دراڑیں پیدا کرے گا، آپ ہمارے درمیان بدگمانیاں پیدا کرے گا، ہمیں کمزور کرنے کے وہ تمام کے تمام ہتھ کنڈے استعمال کرے گا جو آپ کی کمزوری سے اس کو طاقتور بنائے۔ تو یہ ریاست اور ریاستی اداروں کا وہ مینیفیسٹو میں یہ شامل ہے۔ اچھا، اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ مسلم لیگ اتنی بڑی پارٹی نہیں تھی، ایک طرف پیپلز پارٹی، دوسری طرف نیشنل عوامی پارٹی، اقتدار ان دونوں کے پاس آیا، لیکن وہ جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب خود تھے جمہوریت کے علم بردار، سب سے پہلے تو اس نے نیب کی گورنمنٹ ختم کی جو 9 مہینے کے بعد سردار عطا اللہ میگل صاحب کی گورنمنٹ تھی، پھر مفتی محمود نے خود استعفیٰ دے دیا۔ کیا جمہوری قوتوں نے جمہوریت کے خلاف شب خون مارا؟ دیکھیں، پہلی بات کہوں آپ نوٹ کریں کہ اس وقت کی مسلم پیپلز پارٹی اور آج کی جو وفاقی پارٹیاں ہیں ان کے جو اجزاء جو ہیں، جو کہتے ہیں نا جو آپ ایک ریسیپی بناتے ہیں کھانوں میں، اجزاء تو وہی ہیں جو انگریز کے خلاف جب یہاں پر تحریکیں چلی تھی یوسف علی مکسی کی شکل میں، اجزاء تو وہی تھے، نام تبدیل کیے گئے۔ نیب کے خلاف جو قوتیں یہاں پر استعمال ہوئیں پیپلز پارٹی کے نام پہ تھی، لیکن کیا ضیاء الحق کے آنے کے بعد وہی انہوں نے اپنا لبادہ نہیں تبدیل کیا؟ ضیاء الحق کے بعد پھر پیپلز پارٹی کی حکومت آتی ہے، کیا وہی لوگ، وہی قوتیں، وہی ٹرائبل ایلیٹس ہوئے ہیں یا پولیٹیکل ہوئے ہیں جنہوں نے اپنے کو سیاسی کا، انہوں نے وہی پیپلز پارٹی کا لبادہ اوڑھا، اور مشرف کے دور میں وہی لوگ، اور آج وہی لوگ اگر پیپلز پارٹی میں ہیں، مسلم لیگ میں ہیں، یہ تو اسی وقت سے
آبا و اجداد سے اپنے آبا و اجداد کے نقش و قدم پر میں کہوں گا چلتے آ رہے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ نہ کہ صرف نیب کی حکومت کو پیپلز پارٹی نے ختم کیا بلکہ عوامی لیگ کے مینڈیٹ کو تسلیم نہ کرنے والی بھی اس وقت کی پیپلز پارٹی تھی. اس وقت عوامی لیگ کے مینڈیٹ پر ڈاکہ جو ڈالا گیا اس کا بینیفیشری کون تھا؟ ملک دو لخت ہوا، اس کے ذمہ دار کون تھے؟ یہاں کی صرف ریاست کے وہ خفیہ ادارے یا عسکری قوتیں نہیں تھی، انہی پولیٹیکل پارٹیوں کو استعمال کیا گیا. یہی پیپلز پارٹی تھی جس کو پھر وہ اقتدار دیا گیا. تو ہم سمجھے، شاید اس وقت ہمارے اکابرین یہ سمجھے کہ اتنے بڑے ثانیے کے بعد شاید اس ملک کی ریاستی اداروں اور بالخصوص ان پولیٹیکل پارٹیوں کو کچھ سمجھ آئی ہوگی، اب وہ حرکتیں نہیں کریں گی. لیکن جیسے ہی وہ اپنے جمہوری صوفے پہ برجمان ہوئے، انہوں نے دوسرا بار جو ہے بلوچستان میں نیشنل عوامی پارٹی کو ختم کرنے، اس کی حکومت کو کا خاتمہ اور نیشنل عوامی پارٹی پر اپنے کوٹوں کے ذریعے سے تا حیات پابندی لگائی دی گئی. اس میں کوئی شک سے بلوچستان کے معاملے میں یہ وہ دریا ہے جہاں سے ہر کسی نے، چاہے وہ سیاسی وفاقی پارٹی ہوئی، چاہے مذہبی جماعتیں ہوئی، چاہے عسکری قوتیں ہوئیں، چاہے جوڈیشری ہوئی ہے، چاہے بیوروکریسی ہوئے، انہوں نے سب نے جو ہے یہاں سے اپنے ہاتھ دھوئے. اچھا، حیدرآباد ٹریبونل کیس بنتا ہے، یہ کابرین سارے جیل جاتے ہیں، کچھ باہر ملک جاتے ہیں. اس کے بعد جب ضیاء الحق آ جاتا ہے، عام معافی کا اعلان کر جاتا ہے، سب کو رہا کیا جاتا ہے، تو اس کے بعد نیب ٹوٹ جاتی ہے، پختون تو الگ ہو جاتے ہیں، بلوچوں کے آپس میں مختلف ٹکڑوں میں بٹ کے چھوٹی چھوٹی پارٹیوں میں بٹ جاتے ہیں. جی بالکل، اختلافات تو حیدرآباد جیل کے دوران ہی شروع ہو گئے تھے. جو ہمارے پشتون بھائی تھے وہ شاید اس بات پر اتفاق نہیں کر رہے تھے جو یہاں پہ انسرجنسی چل رہی تھی. اور بلوچستان کے لوگوں کی ایک روایت رہی، انہوں نے ہمیشہ اپنا احتجاج ہتھیار اٹھا کر کیے. اور اب بھی دیکھیں، حالانکہ ہم اس زمانے میں آج دیکھیں 50 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے، لیکن وہ اپنا ایک احتجاج، کوئی ان سے شاید اختلاف رکھے لیکن یہ ایک طریقہ رہا ہے بلوچستان کے لوگوں کا احتجاج کا. اور جہاں تک ہم جمہوری انداز میں بھی احتجاج کرتے ہیں تو سزا ہمیں وہی ملتی ہے جو کوئی ہتھیار اٹھاتا ہے اس کی ملتی ہے. تو یہ نیب میں جو بلوچ اور پشتون کے درمیان جو اختلافات شروع ہوئے تو بنیاد وہی تھی، اور وہ بڑھتے گئے. تو حیدرآباد سازش کیس سے جب 1978 میں ضیاء الحق نے ماشاء اللہ لگایا، سب کی رہائی ہوئی، تو وہ تقریباً الگ ہو گئے تھے. اور اس کے بعد پھر اکٹھا کرنے کی ان کو کوشش کی گئی. مجھے یاد ہے جب پی این پی بنی تھی، میر غوث بخش بزنجو والد صاحب نے مل کے کراچی میں ان کا کنونشن، ہم چھوٹے تھے تو ایک کنونشن کیا تھا، اور اس میں پاکستان نیشنل پارٹی کی بنیاد رکھی گئی. لیکن پھر اس سے میں بھی آپس میں اختلافات آ گئے. میں اس وقت تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کے ذمہ دار کون تھے، وہ آج ہمارے میں موجود نہیں ہیں. لیکن وقت اور حالات اور انہوں نے اس انداز میں اس کو نہ سوچا ہوگا جس کے نقصانات آج ہو رہے ہیں. جو کچھ بھی ہوا اس وقت، میں سمجھتا ہوں اس کا خمیزہ آج سب ہم بھگت رہے ہیں. میر غوث بخش بزنجو ایک بہت بڑے سیاستدان تھے. جب ان کا انتقال ہوا تھا تو میں گیا تھا ورڈ، اور وہاں پہ سردار عطا اللہ مینگل صاحب نے خود کہا تھا کہ یہ میرے اتالیق تھے، میرے استاد تھے، میں نے ان سے سیاست سیکھی. اور پھر جب اس سے پہلے الیکشن ہوا تھا تو تمام پارٹیوں نے بشمول سردار صاحب کے اپنے میر غوث بخش بزنجو کی مخالفت کی تھی، جس کے بعد وہ ہار گئے تھے. جب یہاں پہ ان کا میں نے انٹرویو لیا تھا حکیم لیڈی کے گھر میں، تو انہوں نے کہا تھا کہ میرے سیاست کے وارث وہ نوجوان ہیں جنہوں نے میری سیاسی مخالفت کی. تو میر غوث بخش بزنجو کی مخالفت کیوں ہوئی؟ دیکھیے اس وقت بھی ہم تو میں 1988 میں نیا سیاست میں آیا تھا. یہاں پہ بلوچ طلباؤں کے حوالے سے ایک BNYM بنائی گئی تھی، اور یہ پیغام بھی دیا گیا تھا کہ تمام یہاں قوم پرستوں کو، حالانکہ اس وقت نواب بگٹی صاحب وہ بالکل دوسری اپوزٹ اس میں تھے، اور کیونکہ 70s کے جو واقعات ہوئے تھے، حالات جو پیدا ہوئے تھے،
بلوچ نیشنلسٹوں کے اور نواب صاحب کے درمیان ایک بڑی خلیج پیدا ہو گئی تھی، اور وہ اس خلیج کو پر کرنے کے لیے نواب صاحب جب لندن آئے تھے تو والد صاحب کی ملاقات کے بعد کچھ نزدیکیاں جو دوریاں تھیں وہ نزدیکیوں میں تبدیل ہوئیں. تو والد صاحب نے پیغام کرایا تھا کہ جی نوجوان جب وہاں پہ بی ایس او کی شکل میں والد صاحب سے ملنے آئے تو آپ سب اکٹھے ہو کر سیاست کو لے آئے. تو اب یہ میں نہیں کہوں گا اس کا ذمہ دار کون ہے، یہ نوجوان تھے، میر صاحب تھا، والد صاحب تھے، لیکن ان کو اکٹھا کرنے میں ہم ناکام رہے. اور ظاہر ماحول بھی الیکشن کا تھا. الیکشن کی دوڑ میں جب ہر کوئی آتا ہے ایک دوسرے کے مد مکامل، بھائی بھائی کے خلاف ہو جاتا ہے، والد جو ہے اور بھائی کے خلاف ہو جاتا ہے. اور ریاستی ان الیکشنوں نے ہمیں نزدیک کرنے کے بجائے ہمیں مزید دور، ہم لوگوں میں دوریاں پیدا کی. لیکن اس الیکشن میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس الیکشن میں بھی مسنگ پرسن کا معاملہ، وہاں سے مسنگ پرسن کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے، یہاں پہ الیکشن آ جاتے ہیں، اور وہاں سے لانگ مارچ ہو جاتا ہے. پھر لانگ مارچ میں آپ خود بھی گئے تھے، شریک تھے، واپس آئے. تو یہاں ہم نے کوئٹہ میں دیکھا کہ ایک بہت بڑا جلسہ ہوا تھا شاوانی اسٹیڈیم میں مارنگ بلوچ کا. اس میں انہوں نے اعلان کر دیا کہ اس الیکشن میں حصہ نہیں لینا ہے. تو اس الیکشن کا نقصان کس کو ہوا؟ دیکھیں، ان کی اپنی سوچ ہے، ان کی اپنی تحریک ہے. مجھے شاید ان کی چند باتوں سے اختلافات، لیکن یہ تو نہیں کہہ سکتا ان کی راہ جو غلط ہے. لیکن سوچنے کی یہ بات ہے کہ الیکشن سے بائیکاٹ کا بینیفیشری کون ہے، فائدہ کس کو ہوتا ہے. آج اگر ان کے اس اعلان سے نہیں نکلا ہے تو کمپرس نہیں نکلے. آج ان کے اعلان سے وہ اگر ووٹ ڈالنے کے لیے، کمپین کے لیے نہیں نکلا ہے جس میں کمپرستی کا جذبہ یا کمپرستی کی جراثیم موجود ہے. لیکن مسلم لیگی کو تو آپ نہیں روک سکے، آپ پیپلز پارٹی کو تو نہیں روک سکے، اور نہ ہی آپ ریاستی اداروں کے ان فرشتوں کو روک سکے جو ٹھپے مار کر اپنے لوگوں کو کامیاب کراتے. اب اسمبلی میں، بلوچستان اسمبلی کا جو ابھی وہ ڈھانچہ بنا ہوا ہے، اس میں تو کمپرستی کی کوئی آواز ہی نہیں ہے. چاہے کمزور تھے، چاہے نالائق تھے، چاہے ان میں وہ جذبہ نہیں تھا جو دوسروں میں، لیکن کمپرستی کا تو نام تھا. بلوچستان کا نام تو کم سے کم آپ کو بلوچستان اسمبلی میں سننے میں آتا تھا. پاکستان کی قومی اسمبلی میں یا سینٹ میں بلوچستان میں ہونے والی زیادتیوں کا ذکر تو کیا جاتا تھا. کل یہی مسنگ پرسنز کے لواحقین اگر اسمبلی کے سامنے آ کر احتجاج کرتے تھے تو کسی بھی صورت میں، چاہے نیشنل پارٹی کی شکل میں ہو، جمہوریت پارٹی کی شکل میں ہو، بی این پی کی شکل میں ہو، پختونخوا کی شکل میں ہو، آپ کے ہمراہ تو نہیں ہو سکتے، کم سے کم آپ کے لیے ایک ہمدردی کا جذبہ تو رکھ سکتے تھے. اسمبلی کے باہر کم سے کم ان خواتین کے سر پر دوپٹہ تو رکھ سکتے تھے. کیا آج کی جو موجودہ الیکشن میں کامیاب ہو کے آئے ہوئے ہیں ان سے آپ یہ امید و توقع رکھ سکتے ہیں؟ اور جو سودے ہوں گے بلوچستان کی جو موجودہ جعلی ایک لوگوں کو مینڈیٹ دے کر، ان لوگوں کو مینڈیٹ دیا گیا ہے جن کے پاس پاکستان کا شناختی کارڈ نہ ہو، ان لوگوں کو مینڈیٹ دیا گیا ہے جن کا نام ووٹر لسٹ میں بھی نہ ہو. ان کے لیے یہ تمام قوانین میں ترامیم کیوں کی گئی؟ اور ہم نے اور تو بڑا تیر نہیں مارا. جہاں سے بھی یہ ہماری بچیاں جو خواتین گزرتی تھی، ہم نے کم سے کم ان کے لیے دعائیں تو کی ہیں، ہم نے ان کے سر پہ دوپٹہ رکھنے کی تو کوشش کی ہے. جہاں سے بھی یہ گزرے ہوئے ہیں، اگر سرکار نے ان کے خلاف ایف آئی آر درج کیے ہیں، ان میں سر فہرست ہماری بلوچستان نیشنل پارٹی کے لوگ ہیں. اور ان کے مقابلے میں اسلام آباد میں آج سریاب یا بلوچستان کا وارث وہ کہلاتے ہیں جو اس دھرنے کے مد مقابل آ کر انہوں نے ان کے خلاف اور ان ہماری بچیوں کے خلاف جو نازیبہ الفاظ کہے. اب یہ ان کو سوچنا ہوگا کہ ان کی موجودگی بہتر تھی یا کسی کمپرست کی وہاں پر موجودگی بہتر تھی. اچھا، ان کا کہنا ہے، اور یا دوسرے جو نوجوان پہاڑوں پہ ہے ان کا کہنا ہے کہ اسمبلی میں ہماری آواز جتنی بھی گونجے
لیکن اس کو تسلیم نہیں کیا جاتا. ہم مزاحمت کریں گے. ہمارا جو طریقہ ہے لازمی، وہ تو ہتھیار انہوں نے اٹھائے ہوئے. کہتا ہے یہ طریقہ آپ جتنے بھی اس پارلیمنٹ میں جائیں، جب آپ کی آواز نہیں سنی جاتی ہے تو اس پارلیمنٹ کا فائدہ کیا؟ دیکھیں، مزاحمت کے طریقے صرف بندوق سے نہیں ہیں. مزاحمت کے طریقے آپ سڑکوں پہ بھی نکلتے ہیں. یہ بھی تو مزاحمت تھی نا، جو لانگ مارچ. آپ اسی ملک کے عدالتوں میں جاتے ہیں. کیا آج دن تک عدالتوں نے ہماری سنوائی ہوئی ہے؟ کیا ہمیں کسی بھی عدالت نے کوئی ریمیڈی دی ہے؟ لیکن ہم انہی عدالتوں کا، اسی ملک کی عدالتیں، پارلیمنٹ بھی اس ملک کی ہیں، عدالتیں بھی اس ملک کی ہیں. ہم اسلام آباد جاتے ہیں. اسلام آباد کس کے سامنے گئے؟ ہم یونائٹڈ نیشن میں تو نہیں گئے. اسلام آباد کیپٹل ہے پاکستان کا. وہاں پر پاکستان کا سپریم کورٹ ہے، وہاں پر پاکستان کا سینٹ کی عمارت ہے، وہاں پاکستان کی آپ کی نیشنل اسمبلی کی عمارت ہیں، وہاں پہ وزیر اعظم بیٹھتا ہے، وہاں پہ صدر بیٹھتا ہے، وہاں پہ آپ کا نیشنل پریس کلب ہے. آپ ان کے سامنے گئے نا اپنی دکھڑا بیان کرنے کے لیے، اپنا درد بیان کرنے کے لیے. یہ ایک مزاحمت کا طریقہ ہے. اگر وہ مزاحمت آپ کر سکتے ہیں تو ہم بھی اسی طرح کی مزاحمت کر رہے ہیں اسمبلیوں میں جا کر. اور اگر سنوائی کی جائے، کیا ہم نے جو ہتھیار اٹھائے ہیں، ہتھیار آج سے نہیں اٹھائے، 1948 سے ہم ہتھیار اٹھاتے آ رہے ہیں. سنوائی تو بھی اس کی نہیں ہوئی ہے. وہ آپ کے سامنے رکاوٹیں کھڑے کرے گا. جنہوں نے ہتھیار اٹھائے، کیا ان کو کرش کیا نہیں جا رہا؟ تو کیا وہ مزاحمت چھوڑ دیں؟ جس طرح کی ڈیموکریٹک اور پولیٹیکل پروسیس کے ذریعے سے ہم مزاحمت کر رہے ہیں، ہمارے سامنے بھی تو رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں. اپنے بندوں کو ہمارے مقابلے میں لایا جا رہا ہے. اپنے بندوں کو کامیاب کرنے کے لیے ہمیں ہمارے دوستوں کو جو ہے ناکام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. پیرالل ہمارے مقابلے میں پولیٹیکل پارٹیاں بنائی جا رہی ہیں. تو مزاحمت، دیکھیں، جب تک کہ آپ کی جد و جہد میں رکاوٹ نہ ہو، وہ جد و جہد بے معنی ہے. چاہے وہ ہتھیار اٹھا کر آپ کرتے ہیں، چاہے وہ سڑکوں پر آواز اٹھا کر آپ کرتے ہیں، چاہے اسمبلیوں میں آپ تقریر کو ذریعے کرتے ہیں. آپ اپنے لوگوں میں اویئرنیس لا رہے ہیں. تقریروں سے تو سرکار کی اس میں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. جلسوں میں آپ نے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ جمع کیے ہیں، لیکن کس کو دکھایا آپ نے؟ آپ نے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ جی لوگ ہمارے ساتھ ہیں. تو جب آپ یہ ثابت کرنے کی آپ کوشش کرتے ہیں، تو کیا ایک ڈیموکریٹک پروسیس کے ذریعے سے ہمیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ ہم ان لوگوں کے خلاف جو بلوچستان کی بدحالی، بلوچستان کے استحصال کے ذمہ دار ہیں، ان کے خلاف ہم لوگوں کو یہ کنونس کرنے کی کوشش کریں کہ مہر کے ذریعے، آپ ہتھیار کے ذریعے سے ان کو شکست دے رہے ہیں نا. ہم ہتھیار نہیں، ہم ایک مہر کے ذریعے سے ان کو، ان کے اہلکاروں کو، ان کے دلالوں کو اس سے شکست دینے کی کوشش. آپ اپنی سیاست کریں، ہم اپنی سیاست. ممکن ہے آپ کی سیاست سے ہمیں بھی کوئی اختلاف ہو، لیکن اس وقت ہم اس دشمنوں کے سامنے ہم آپ کے اختلافات بیان کرنے ہمیں نہیں چاہیے. آپ اپنے طور پر سیاست کریں، ہمیں یہ حق دیں کہ ہم اپنے طور پر سیاست کریں. بلوچستان کا مسئلہ کیسے حل ہو سکتا ہے؟ بلوچستان کا مسئلہ، دیکھیں، ایک سیاسی مسئلہ ہے، اور روز اول سے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ پولیٹیکل ڈائیلاگز کے ذریعے سے حل ہوگا. نہ یہ بندوق کے ذریعے سے حل ہوگا، نہ ہی یہ سرکار کی توپ کے ذریعے سے حل ہوگا. جہاں پر بھی کنفلکٹ ہوئے ہیں، بڑے سے بڑے دنیا میں کنفلکٹ ہوئے ہیں ممالک کے درمیان، قوموں کے درمیان، اس کا حل جو ہے وہ سیاسی طور پر ہونا چاہیے. اور اس کے لیے ریاست پر ذمہ داریاں سب سے زیادہ عائد ہوتی ہے. بلوچستان کے لوگوں کو یہاں کا برابر شہری تسلیم کرنا ہوگا. بلوچستان کے سائل اور وسائل پر ان کا اختیار ہو. بلوچستان کے لوگوں کو اگر اس ملک کا شہری نہیں سمجھا جاتا، بلوچستان کے لوگوں کو مسلمان نہیں سمجھا جاتا، کم سے کم بلوچستان کے لوگوں کو ایک انسان سمجھا جائے. جب آپ نے بلوچستان کے لوگوں کو ایک انسان سمجھا تو بلوچستان کا شہری جو ہے مسلمان بھی آپ سمجھنے لگیں گے، اور پھر اس ملک کا باشندہ بھی سمجھنے لگیں گے.
کیا کبھی ریاست نے آپ لوگوں کو دعوت دی ہے کہ آپ اس مسئلے میں ان کے ساتھ تعاون کریں اور بات چیت کے دروازے کھولیں؟ ہم خود فریق بنے ہوئے ہیں نا، ہم کس سے بات کریں؟ ریاست ہمیں کہتی ہے کہ آپ ملیٹنٹس کے ساتھ ہیں، ملیٹنٹس ہمیں کہتے ہیں ہم آپ ریاست کے ساتھ ہیں، تو ہم بات کریں تو کس کے ساتھ کریں؟ ریاست جب ہم ان حکمرانوں کے ساتھ جب مذاکرات کرتے تھے تو وہ کہتے کہ جی باہر بیٹھے ہوئے لوگوں سے ہم بات کرنا چاہتے ہیں، تو ہم کہتے تھے کہ باہر بیٹھے ہوئے، پہلے یہ جو بیٹھے ہوئے ان سے آپ بات کریں، ان کو تو مطمئن کریں، وہ تو بہت کچھ، وہ تو آپ سے علیحدگی چاہتے ہیں، ہم تو آپ کے فریم ورک میں بیٹھتے ہوئے آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، آپ ہمیں مطمئن نہیں کر سکتے، آپ ان خلائی مخلوق کے ذریعے سے ایسے لوگوں پر ہم پر مسلط کرنا چاہتے ہیں جو ہمارے بچوں کے قتل عام میں ملوث ہے، جو ڈیتھ اسکواڈیں آپ لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں یہاں پر، جن کے ہاتھوں سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ اٹھائے گئے ہیں، جس میں ہزاروں کی تعداد میں خواتین بیوہ ہو چکی ہیں، جن کے ہاتھوں سے ہزاروں کی تعداد میں بچے یتیم ہو چکے ہیں، اگر آپ کی نظر میں وہ اہمیت کے حامل ہیں، آپ ان کو ترجیح دیتے ہیں، تو پھر ہم آپ سے بات کس طرح کریں گے؟ سرا صاحب بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے سوالات کے جوابات دیے. باتیں تو بہت ہیں، اس کے لیے تو وقت درکار ہے زیادہ، تو بہت بہت شکریہ. ناظرین، آپ نے سردار اختر جان مینگل کی باتیں سنی، الیکشن کے حوالے سے، مسنگ پرسنس کے حوالے سے اور ڈیلاگ کے حوالے سے. اللہ کرے کہ ریاست ان سیاسی پارٹیوں کو جو ان قوتوں سے جو باہر ہیں یا جو پہاڑوں پہ کچھ نہ کچھ قربت رکھتے ہیں، یہ ایک دوسرے کو جانتے ہیں، اگر انہیں موقع دیا جائے تو شاید بلوچستان کا یہ مسئلہ بھی حل ہو اور امن ہو. اور دوسری جو بعض جگہ مینڈیٹ چھڑائی گئی ہے، اگر اس حوالے سے بھی نیک نیتی سے کام لیا جائے اور اس پر احسن طریقے سے فیصلے کیے جائیں تو بلوچستان کا مسئلہ بھی حل ہوگا. قیوم بیدار کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.